السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 12 یعنی 12. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے اسرار الصلاح. نماز کی حکمتیں، نماز کیوں فرض ہوئی یا اس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں، کیا کیا فائدے ہیں، کیا غور کرنے والی چیز ہے، ان باتوں کو بیان کیا. بہت ہی اہم بات ہے، نقطے کی بات ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس کتاب میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں. انشاءاللہ کچھ باتیں آج بیان کریں گے اور کچھ باتیں کل کے درس میں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، حدیث گزر چکی ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اہل توحید کے روحوں کی لذت ہے. جو موحد ہے، توحید پر چلنے والے جو مسلمان ہیں، ان کے روح کی لذت ہے نماز کے اندر. مومن بندوں اور مومن بندیوں کے لیے اللہ کی طرف سے نماز رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نماز اس لیے اللہ نے فرض کیا ہے کیونکہ اس کے اندر خود ہمارا ہی فائدہ ہے، انسانوں کا ہی نماز کے اندر فائدہ ہے. اور کیا کیا فائدہ ہے نماز کے، اس بات کا ذکر تفصیل سے پچھلے درسوں میں بیان ہو چکا ہے کہ نماز کے اندر ہمارے لیے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کے حساب سے بھی فائدہ ہے، بے شمار فائدے ہیں. تفصیل سے بات گزر چکی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نماز کے ذریعے تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم بہت سارا اجر و ثواب کما سکے، ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکے. اب غور کیجیے ذرا کہ بہت ساری عبادت ہے، عمرہ ہے، حج ہے، صدقہ خیرات ہے، روزہ ہے، تلاوت، بہت ساری عبادت ہے. اب یہ بتائیں کہ وہ کون سی ایسی عبادت ہے جس کو کرنے سے ہم اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں؟ جواب، نماز. نماز کے اندر انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قریب ہونے کا موقع دیا ہے. نماز پڑھنے سے سکون محسوس ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے، اور اس بات کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے کہ جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم نے نماز شروع کر دی، اللہ اکبر. اب بہت چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، مثلا اب کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، تو کھانا ہم نے چھوڑ دیا، پینا ہم نے چھوڑ دیا، سونا ہم نے چھوڑ دیا، کسی سے بات تک کرنا چھوڑ دیا، جبکہ سب جائز تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں. سبحان اللہ. تو ہم گویا کہ اعتراف کر رہے ہیں عملی طور پر کہ ہم اللہ کا حکم ہو تو ہر چیز کو چھوڑنے کو تیار ہیں، ہر چیز کو ہم چھوڑ سکتے ہیں. اس بات کا ہم بار بار اعتراف کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر انہوں نے مثال دی درخت کی کہ درخت کو اگر پانی نہ ملے، کوئی بھی درخت ہو، پیڑ پودے، تو کیا ہم سوکھ جائیں گے. تو اسی طرح سے انسان کا دل بھی ہے کہ اگر انسان کے دل میں توحید نہ ہو، ذکر و اذکار نہ ہو، انسان نماز نہ پڑھے، تو انسان کا دل بھی سوکھ جاتا ہے، روح بھی سوکھ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو دل بھی خراب ہوتا ہے اور روح بھی خراب ہوتی ہے. تو پیڑ پودے اگر سوکھ رہے ہوں، صحیح کس سے ہوگا؟ پانی ڈالنے سے، اس کو پانی چاہیے. اسی طرح دل خراب ہو رہا ہو، روح خراب ہو رہی ہے، ٹھیک کیسے ہوگا؟ توحید سے، نماز سے، ذکر و اذکار سے، اللہ کی بات کرنے سے. تو ہر چیز کی غذا ہوتی ہے، ہمارے جسم کی غذا کھاتے پیتے ہیں تو ہمارا جسم اچھا ہوتا ہے، لیکن ہماری روح کھانے پینے سے اچھی نہیں ہوگی، ہمارا دل کھانے پینے سے اچھا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی عبادت سے اچھا ہوگا، نماز پڑھنے سے اچھا ہوگا. ورنہ وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، گنہگار، خطاکار، نافرمان لوگ اس سوسائٹی میں بدنام لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، چور، اچکے، گنڈے، موالی، شرابی، اس کے دل کی بہت مضبوط ہوتے ہیں، کیا سے کیا کر لیتے ہیں وہ. تو دل اچھا نہیں ہوگا. دل اچھا کسی کو کھانے پینے سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی عبادت سے دل اور روح اچھے ہوتے ہیں. روح اچھی ہوتی ہے اللہ کی عبادت سے، دل اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے. کھانے پینے سے نہیں ہو سکتا، انجوائے کرنے سے نہیں ہو سکتا. اچھا، اسی طرح غور کریں کہ پیڑ اگر سوکھ جائے، درخت اگر سوکھ جائے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟
پھل اس میں آتا ہے نہیں، پتے اس میں آتے ہیں نہیں، تو آخر میں اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ کاٹ کے آگ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے انسان کا دل جب سوکھ جاتا ہے، روح اس کی خراب ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کی توحید سے دور رہنے کی وجہ سے، اللہ کی محبت سے دور رہنے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر سے دور رہنے کی وجہ سے، تو پھر انسان کو بھی اٹھا کر کے آگ کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ انسانوں کی مثال پیڑ جیسی ہے، سوکھ گیا تو آگ میں لکڑی کو ڈالتے ہیں، اس طرح ہم انسانوں کو بھی اگر ہم اللہ کی بات سے اگر دور ہوں گے، نماز سے دور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کر کے آگ میں ڈال دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بھی اور جہنم کے عذاب اس کے آگ سے بچائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ زمر نمبر 22 کے اندر، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور ہلاکی ہے ان پر جن کے دل یاد الہی سے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی ڈینجر چیز ہے۔ اور دوسری کا اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 36 سورہ زخرف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت کرے تو ہم اس کے لیے شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو گویا کتنی ڈینجر چیز ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں، تو شیطان ہمارا ساتھی ہو جاتا ہے اور پھر شیطان ہمیں گمراہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ، نافرمانی پہ نافرمانی کرتے ہم چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک کہ ہم گناہ کر ہم نافرمانی کر رہے ہیں اور اس قدر ہم ہلاک و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو گویا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ بہت ہی ضروری اور بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا اور جسم کے اندر کتنے پارٹس ہیں، کتنے اعضاء ہیں، بہت سارے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زبان اللہ نے کیوں دی، تو بچوں کیسے کہتا ہے؟ زبان دی چکھنے کے لیے، بولنے کے لیے، ہاتھ دیا پکڑنے کے لیے، چھونے کے لیے، کام کرنے کے لیے، پیر دیا چلنے کے لیے۔ حالانکہ صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں دی ہیں عبادت کے لیے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں دی عبادت کے لیے۔ ہمارا جسم اللہ نے بنا عبادت کے لیے، اور جسم کے اندر جتنے پارٹس، جتنے اعضاء ہیں، زبان، ہاتھ، پیر، آنکھ، دل، دماغ، یہ سب کس کے لیے ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ یہ اصل مقصد ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرمایا سورہ ذاریات کی آیت ہے کہ ہم نے، اللہ نے کہا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، مثلا ہوا، پانی، پیڑ پودے، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی اور ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے بہت ساری عبادت جو ہم کرتے ہیں اس میں ہمارے ہاتھ کا استعمال ہوتا ہے، زبان کا استعمال ہوتا ہے، ذکر و اذکار رہے زبان کا استعمال کر رہے ہیں، دل کا استعمال ہوتا ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے جس میں ہمارے جسم کے سارے اعضاء استعمال ہوتے ہیں۔ نماز ایسی بات ہے جس کے اندر ہم جسم کے سارے اعضاء کو، یعنی جسم کے سارے پارٹس کو، سارے انگ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ زبان بھی استعمال ہوتی ہے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، زبان، دل بھی حاضر ہے، ہم دل سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے، پیشانی بھی استعمال ہو رہی ہے، پیر بھی استعمال ہو رہا ہے، قدم بھی استعمال ہو رہا ہے۔ کیسے ہم بیٹھتے ہیں تشہد میں، کیسے ہم رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، ساری چیزیں نماز کے لیے کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے جسم کے سارے حصے کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ نماز کی اگر پورا خلاصہ، نماز کا پورا اگر خلاصہ دیکھا جائے، لب لباب یہ ہے کہ ہمارا دل نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہو، دل اور دماغ سے ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں، پورے طور پر ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور صحیح ڈھنگ سے نماز کو ادا کریں، اور ہمارا دل اور دماغ پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں، اپنے آپ کو ہم اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ پوری نماز کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے تو جتنی عبادتیں ہیں، تمام عبادتوں میں ایک نماز ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان پورے طور پر اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، دنیا کی ساری چیز کو بھول کر کے اللہ کی طرف حاضر ہوتا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔
سبحان اللہ. سب کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن بات بھی کرتے ہیں یا دوسرے کام میں لگے رہتے ہیں. لیکن نماز ہے نہ ہم بات کر سکتے ہیں، نہ ہم کھا پی سکتے ہیں، نہ ہم لیٹ سکتے ہیں. صرف نماز ہے تو نماز ہے بس. ہم نماز کی عبادت میں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور نماز کے اندر جو چیزیں ہیں، جو احکام ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو ہم صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو گویا کہ نماز اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے، نماز اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہے، نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے. تو نماز یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ زحمت نہیں ہے، یہ مشکل چیز نہیں ہے. یہ اس کے اندر ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے. تو ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، کہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، خواتین کھانا بنا رہی ہے، مرد حضرت کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، سارے کام میں ہم لگے رہتے ہیں. لیکن جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے، کام کو سب چھوڑ کے، ساری چیزوں کو چھوڑ کے ہم نماز میں لگ جاتے ہیں اور نماز ادا کرنے لگتے ہیں. تو نماز پڑھنے سے ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں. تو دنیاوی کام میں لگتے ہیں، کبھی دیکھیے کہ کام میں ایسے مشغول ہیں، پتہ نہیں چلتا ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس دنیا میں کیا ہے. لیکن نماز کا وقت جیسے ہی تو پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اللہ سے ہم قریب ہو جاتے ہیں. ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں کاموں میں مشغول ہیں، ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں. لیکن جیسے نماز کا وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ہماری لغزشوں کو اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو گویا نماز پڑھنے سے ہم اللہ سے قریب ہوتے رہتے ہیں. اور جیسے ہم نماز پڑھ دیکھیے کام میں، دنیا میں جیسے ہم لگتے ہیں تو دور ہونے لگتے ہیں، اللہ کی یاد کم ہونے لگتی ہے، دنیا میں کام مشغول ہے. لیکن جیسے نماز کا وقت ہے پھر ہم اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو گویا نماز کی حکمت اتنی ساری ہے کہ ہم نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ سے قریب ہیں. اگر نماز نہ ہوتی تو شاید ہم بہت دور چلے گئے ہوتے. لیکن بار بار نماز کا وقت آنے کی وجہ سے، بار بار نماز پڑھنے کی وجہ سے ہم اللہ سے قریب رہتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اور ہم گناہوں سے، غلطیوں سے، نافرمانیوں سے بچتے رہتے ہیں. تو کل کے درس ہم بیان کریں گے تھوڑا اور تفصیل سے کہ جو نماز کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں، جو چیزیں ہم کرتے ہیں، اس کے اندر الگ الگ کیا کیا حکمت ہے. مثلا ہم قبلہ رخ ہوتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، ہم رکوع کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، ہم وضو کرتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، پھر وضو کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے. ہر ایک چیز پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ